بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق نے بیان کیا، جب حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ اونٹوں کی قربانی سے واپس تشریف لائے تو آپ کے والد جناب عبد المطلب آپ کو پکڑے ایک راستہ پر چل رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت سامنے آئی، جس نے دونوں باپ بیٹا کو دیکھا تو پوچھنے لگی، عبداللہ تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ بولے، میں اپنے والد کے ساتھ ہوں، جہاں وہ چاہیں گے جاؤں گا۔ وہ عورت، جس کا نام قتال آیا ہے، نے کہا، کیا تم کوئی قربانی کے اونٹ ہو کہ تمہیں نکیل سے پکڑے جو چاہے جہاں مرضی لے جائے؟ آپ نے کہا، یہ میرے والد ہیں، نہ میں ان کی حکم عدولی کر سکتا ہوں اور نہ ان سے جدائی برداشت کر سکتا ہوں۔ بہرکیف عبد المطلب آپ کو لے کر آگے بڑھ گئے اور سیدھا وہب بن عبد مناف کے گھر گئے۔ وہاں جا کر ان سے درخواست کی، عبداللہ کو اپنی فرزندی میں لے لیں، یعنی اپنی بیٹی سیدہ آمنہ کی شادی اس کے ساتھ کر دیں، جسے وہب بن عبد مناف نے فوراً قبول کیا اور اپنی بیٹی سیدہ آمنہ کی شادی، جو اپنے قبیلے میں سیرت النساء کہلاتی تھیں، جناب عبد المطلب کے صاحبزادہ علی شان جناب عبداللہ کے ساتھ کر دی۔ چنانچہ اسی دن رخصتی عمل میں آئی اور زفاف ہوا، اور یوں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ کے بطن اطہر میں منتقل ہو گیا اور حضرت آمنہ کو حمل قرار پایا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر منتہج ہوا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق وہ عورت رقیقہ بنت نوفل تھی، جو راستے میں ملی، اور جب اس نے حضرت عبداللہ کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمکتا دمکتا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی، اے عبداللہ، جتنے اونٹ آپ کی طرف سے ذبح کیے گئے تھے میں اسی وقت آپ کو دینے کو تیار ہوں، مگر میری شرط مان لو اور میرے ساتھ ہم بستری کرو۔ ناظرین، اس کی یہ پیشکش اس وقت کے دور میں کوئی حیران کر دینے والی بات نہ تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان علی شان کے مطابق دور جاہلیت میں ایک طریقہ بہت عام تھا کہ جب لڑکا یا لڑکی جوانی کو پہنچتے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مرضی سے تعلق بنا سکتے تھے، حتیٰ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ان کے شادی سے پہلے سال ہر سال ناجائز تعلقات استوار رہتے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد کہیں جا کر ان کی شادی ہوتی، اور ایسا بھی ہوتا کہ شادی سے پہلے ہی سالوں سے قائم تعلق توڑ دیا جاتا، مگر کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں باقاعدہ نکاح سے پیدا ہوا ہوں۔ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ آپ کے والدین کریمین بھی اس بےہودہ رسم کے قریب تک نہیں گئے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عورت، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی پیشانی میں نور چمکتا دیکھا تو ان کو دعوت گناہ دی تاکہ وہ اس نور کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، مگر آپ نے اس کو یہ جواب ارشاد فرمایا، جہاں تک حرام کام کا تعلق ہے تو موت اس سے کم بات ہے، اور حلال کا تو وجود نہیں ہے، بس اسے ظاہر کر، یعنی طلب کر۔ وہ کام کیسے ہو سکتا ہے جو تو چاہتی ہے؟ عزت والا شخص اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرتا ہے۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، یہ عورت قتال ہی تھی، جس کا بھائی ورقہ بن نوفل تھا، اور یہ یعنی قتال عرصہ دراز سے حضرت عبداللہ کے پیچھے لگی تھی کہ کسی طرح ان کو اپنے قبضے میں کر کے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، مگر یہ سعادت تو ازل سے ہی سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں لکھی جا چکی تھی، حتیٰ کہ وہ مبارک گھڑی آن پہنچی۔ یہ 9ویں ذوالحجہ کی شب تھی، یا منع کے دنوں میں پیر کا دن تھا، کہ جب جناب عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کر شعب ابی طالب، جو جمرہ وسطی کے قریب واقع ہے، آ گئے۔ اسی دن شعب ابی طالب میں جناب سیدہ آمنہ حضرت عبداللہ کے نکاح میں آئیں اور رات میں وہیں قیام کیا۔ دوران قیام شب زفاف واقع ہوا اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک رحم مادر میں منتقل ہو گیا۔
تاریخ اور دن میں مورخین کا اختلاف ہے۔ دوستو، یہاں سے مدت حمل کا آغاز ہوتا ہے، وہ نور جو صدیوں سے نسل در نسل پاک رحموں اور پشتوں سے ہوتا ہوا سفر طے کر رہا تھا، بالآخر اپنی والدہ کے شکم میں وارد ہوا۔ اور جب سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے شکم اطہر میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ ہوا تو بے شمار عجائبات ظاہر ہوئے، حتیٰ کہ عالم ملکوت و جبروت میں آواز دی گئی کہ پاک و مشرف مقامات کو معطر کرو، آسمانوں اور ان کے ارد گرد علامات تعظیم ظاہر کرو، اور ملائکہ مقربین میں سے منتخب فرشتوں کے لیے پاک صاف صفوں میں عبادات کے سجادے بچھاؤ۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو صدق و صفا سے موصوف ہیں۔ آج پوشیدہ نور رحم آمنہ میں منتقل ہو چکا ہے، وہ آمنہ جو بہت بڑی اور غالب عقل کی مالک، حسب و نسب کے اعتبار سے فخر والی اور دور جاہلیت کے عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو قریب اور دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے، اس نے سیدہ آمنہ کو اس سردار مصطفیٰ اور حبیب کے ساتھ مخصوص کیا ہے، کیونکہ آمنہ نسب کے اعتبار سے اپنی قوم میں سے افضل اور عمدہ ہیں، اور اپنی اصل اور فرع کے اعتبار سے سب سے پاکیزہ اور طیب ہیں۔ پیارے دوستو، اس مبارک حمل کی کیفیات کے بارے خود سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہوئیں تو ان کے پاس کوئی آیا اور کہا گیا کہ اس امت کے سردار آپ کے شکم اطہر میں ہیں۔ آپ مزید فرماتی ہیں کہ مجھے حمل کا احساس تک نہ ہوا، میں نے اس کا بوجھ محسوس کیا اور نہ مجھے کسی چیز کی خواہش ہوئی جیسا کہ عورتیں پاتی ہیں، البتہ یہ کہ مجھے حیض یعنی خون آنا بند ہو گیا۔ میں نیند اور بیداری کی درمیان والی حالت میں تھی کہ ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شکم مبارک میں تمام مخلوق کا سردار ہے؟ پھر اس نے مجھے مہلت دی، حتیٰ کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ پھر میرے پاس آیا اور کہا کہ یوں کہو، میں اس بچے کو ہر شر سے واحد ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ یہ حدیث پاک ابن اسحاق نے سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا سے نقل کی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک اور حدیث پاک نقل کرنا انتہائی ضروری ہے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو عامر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کے معاملہ کی کیا حقیقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شان کا ظہور اس طرح ہے کہ میں اپنے باپ یعنی جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے پہلی اور آخری اولاد ہوں، اور میری والدہ نے حمل کا بوجھ محسوس کیا جس طرح دیگر عورتیں محسوس کرتی ہیں، اور وہ اپنی سہیلیوں سے اس بوجھ کی شکایت کرنے لگی۔ پھر میری ماں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بطن اطہر میں جو کچھ ہے وہ نور ہے۔ اب اس حدیث پاک میں ہے کہ آپ کی والدہ نے حمل کا بوجھ محسوس کیا تھا، جبکہ دیگر احادیث میں ہے کہ بوجھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ تو ان میں اختلاف کیسا ہے؟ تو ان دونوں روایات کی تطبیق میں ابو نعیم حافظ نے بیان کیا ہے کہ ابتدائی حالت میں بوجھ تھا، اور جب حمل ٹھہر گیا تو ہلکا پھلکا محسوس ہوتا تھا۔ تو دونوں صورتیں عام عادت کے خلاف اور اس کے برعکس تھی۔ ابو زکریا یحییٰ بن عائد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں پورے 9 مہینے تشریف فرما رہے۔ اس دوران سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کا سر یا پیٹ میں کوئی درد اور کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی، اور حاملہ عورتوں کو جو تکالیف ہوتی ہیں آپ ان سے محفوظ رہیں۔ آپ فرماتی ہیں
اللہ کی قسم میں نے اس سے بڑھ کر ہلکا اور بابرکت حمل نہیں دیکھا، مگر اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مدت والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں رہے، اس سلسلے میں کچھ اختلافات ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ پورے 9 مہینے، کچھ کے نزدیک 8 مہینے اور بعضوں کے نزدیک 7 یا 6 ماہ کا عرصہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے بطن میں گزارا۔ ہم دعا گو ہیں اللہ پاک اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر کر دے اور ہمیں ان کے اسوہ پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔